بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی ایک جوا ہے، کھیلنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہار ہوگی یا جیت، اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ دنیا کو لگتا تھا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں اور سبھی میری خوش قسمتی پر رشک کیا کرتے تھے، لیکن وقت گزرتا گیا اور وقت بھی مجھے میری بدقسمتی دکھاتا گیا تھا۔ آج شاید میرے منہ پر وہ تھپڑ لگ جانا تھا جس کے بعد دنیا کو بھی معلوم ہو جاتا، اور جو مجھ پر رشک کیا کرتے ہیں شاید ان لوگوں کو جواب بھی مل جائے گا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا اور میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ماں گھر پر نہیں ہے تو میں کیسے دروازہ کھول دوں، کیونکہ اگر میں دروازے کے پاس جا کر پوچھتی بھی تو مجھے دروازہ کھولنا پڑتا، کیونکہ دروازے پر تو میرا باپ ہی ہونا تھا۔ گھر میں ماں کی غیر موجودگی میں باپ کو گھر نہیں بلانا چاہتی تھی۔ شاید میں اس دنیا کی بدقسمت ترین بیٹی تھی جو اپنے باپ سے خوفزدہ تھی، لیکن جس کے گھر میں رہتی تھی اسے گھر سے باہر بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے دل میں قرآنی آیات پڑھ کر دروازہ کھولا۔ حسب توقع دروازے پر میرا نام نہاد باپ ہی موجود تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ میں اس کو کیا جواب دیتی؟ میں دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چل رہی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ ماں کے بارے میں نہ پوچھے۔ لیکن ساری دعائیں ایسے ہی اچانک قبول تو نہیں ہوتی، اور کچھ دعائیں تو شاید آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ میرے باپ نے پوچھا کہ ماں کہاں ہے تمہاری؟ اسے بولو کھانا لے کر آئے۔ میں جواب دیے بغیر کچن کی طرف گئی اور وہ معمول کے مطابق اپنے تخت پر بیٹھ گئے۔ میں نے کھانا لا کر سامنے رکھا تو میرے باپ نے پوچھا کہ تم نے کھانا کیوں لایا ہے؟ لیکن میں ان کے سامنے زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کھانا ان کے سامنے رکھتے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ وہ کھانا کھا کر جلدی سے چلے جائے یا ماں آ جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، اور کچھ دیر بعد ہی مجھے دروازے پر کھٹکا سنائی دیا، اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری ماں کچھ خاص پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اسے مذہب سے بہت دلچسپی تھی اور وہ بہت مذہبی خاتون تھی۔ ماں باپ کی اکلوتی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی بھی تھی۔ جہاں تک مجھے ماں کا ماضی معلوم تھا وہ بہت لاڈ میں پلی تھی، اور شادی کے بعد جب میں پیدا ہوئی تو میری پیدائش کے 2 سال بعد میرے باپ کی موت واقع ہو گئی۔ باپ کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، کیونکہ میرے باپ نے میری ماں سے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے میری ماں مجبوراً میرے والدین کے پاس واپس آ گئی۔ میں اپنے نانے کے گھر ہی پلی تھی، لیکن جب 6 سال کی تھی تو میری ماں کی ایک مولوی سے شادی کروا دی گئی، کیونکہ میرے نانا فوت ہو چکے تھے اور میری نانی بیمار رہتی تھی، اور مولوی سے شادی کروانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیندار انسان ہوگا لیکن مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر پالے گا اور میرا خیال رکھے گا۔ نانی نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ میرا یہ باپ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا، کیونکہ میں نے اپنا اصلی باپ تو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میرے لیے سب کچھ میرا یہی باپ تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور میرے دماغ میں باپ کے نام پر اسی شخص کی شکل تھی، لیکن جب میں 12 سال کی ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن باپ جیسا پیار نہیں۔ میں اب سمجھدار ہو چکی تھی، میرا باہر آنا جانا تھا، میری مختلف دوست بھی تھیں، اور ان سے مجھے معلوم ہوا کہ میرا یہ باپ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی باتیں ہمیشہ ہی جھوٹ لگتی تھیں۔ میں نے کبھی ماں سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہمارے گھر کے ایک طرف صحن میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا جہاں پر میرا باپ بچوں کو شام کو سپارہ پڑھایا کرتا تھا، لیکن اس کمرے میں مجھے یا میری ماں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بچپن میں بھی میرا باپ مجھے وہاں لے جا کر نہیں پڑھاتا تھا، بلکہ مجھے الگ سے گھر میں پڑھاتا تھا، اور ہمیشہ اس کا موقف یہ ہوتا تھا کہ اس کو بچوں کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھاتا کہ سب کے ساتھ اس پر دھیان نہیں دے سکوں گا۔ مجھے اور میری ماں کو تو وہ ان کی محبت ہی لگتی تھی، لیکن ایک دن جب میں کسی کام کے لیے کمرے کی طرف گئی تو سارے بچوں کو چھٹی ہو رہی تھی، لیکن ایک تقریباً 9 سال کی بچی کو میرے باپ نے روک رکھا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے گھر جانا ہے، لیکن اسے جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں ادھر ہی کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، نہ جانے کس طاقت نے مجھے وہاں چھپ کر کھڑے ہونے پر مجبور کیا تھا، اور ابا اس کو پکڑ کر کمرے میں لے گیا تو میں بھی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس بچی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور میرا باپ اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو کچھ میری دوست کہتی ہیں وہ سچی کہتی ہیں،
کہ تمہارا باپ کچھ اچھا انسان نہیں ہے۔ میرے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی، لیکن میں یہ نفرت ظاہر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سب کے لیے تو میرا باپ ایک فرشتہ تھا، خاص کر کے میری ماں کے لیے تو وہ بہت ہی اہم تھا، کیونکہ ایک تو وہ ان کا شوہر تھا اور دوسرا انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح قبول کر لیا تھا اور باپ والا پیار دیا تھا۔ اس لیے میری ماں اپنے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب میں نے چپکے سے اپنے باپ پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور وہ ہر 2 دن بعد کسی نہ کسی کو روکے رکھتا تھا۔ لیکن اس میں ایک بات سوچنے کی تھی کہ چھٹی کے بعد وہ ہمیشہ لڑکیوں کو روک کر رکھتا تھا، لڑکوں کو نہیں، اور یہ بات شک پر یقین کی مہر ثبت کرنے کے لیے کافی تھی۔ جب لڑکی روتی ہوئی کمرے سے نکلی تو اس نے میرا شک ختم کر دیا، اور میں جو پہلے ہر وقت اپنے باپ کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، اس سے فرمائشیں اور لاڈ کرتی رہتی تھی، میں نے اس کے سامنے جانا بھی چھوڑ دیا، اس سے فرمائش کرنا بھی ترک کر دیا۔ اسے تو شاید میرے بدلتے رویے کا احساس نہیں ہوا، لیکن میری ماں کو ہو گیا، کیونکہ میری ماں تو اس شخص کو فرشتے کا روپ دیا کرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے مجھے سختی سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جو تم اپنے باپ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ میں نے دبے لفظوں میں ماں کو ساری بات بتائی، لیکن وہ تو یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ سنی سنائی بات پر تم نے یقین کر لیا، اور سنی سنائی پر یقین کرنا غلط بات ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو شاید تمہارے ساتھ بھی تمہارا باپ کوئی غلط حرکت کرتا، کیونکہ وہ تمہارا سگا باپ نہیں ہے، لیکن تمہیں کتنا پیار کرتا ہے، تم اس سے اندازہ لگاؤ کہ کیا وہ غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ دیکھا جانے والا منظر بھی میرے سامنے تھا، اس لیے میں سچ اور جھوٹ اور غلط اور صحیح کے درمیان جھول رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ میرا باپ جیسا میں سمجھ رہی وہ ٹھیک ہے، تو کبھی لگتا کہ جو میری ماں اسے کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور میرے دل میں باپ کے لیے نفرت بنتی رہی، جبکہ ماں مجھے باپ سے محبت کا سبق گھول کر پلاتی رہی۔ اب میں 12 سال کی ہو چکی تھی، میرا قد میری عمر سے تھوڑا بڑا تھا، اور اس لیے میں اپنی عمر سے تھوڑی بڑی لگتی تھی۔ اس لیے ماں نے مجھے بڑا دوپٹہ اڑا کر سکول بھیجنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور میرا باپ مسجد کا امام تھا، اور میری ماں بھی مذہبی تھی۔ مجھے بھی تو انہی کے نقش قدم پر چلنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میری مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ میرا باپ مجھے بدترین نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے گھر میں بھی بڑا دوپٹہ لینے لگی تھی، ان کے سامنے جانے سے گریز کرنے لگی۔ میں جو پہلے ہی بہت کم آتی تھی یا بات کرتی تھی، اب تو زیادہ اس چیز میں محتاط ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ عورت نظر بھی پہچانتی ہے، تو شاید ماں نے بھی اپنے شوہر کی نظر پہچانی تھی، اس لیے انہوں نے اس معاملے میں مجھے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ خود بھی ہر وقت میرے آس پاس رہتی تھی، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں باپ کے سامنے کم آؤں۔ اب ماں جو مجھے ہر وقت باپ کی شفقت اور اس کی عزت کا درس دیتی رہتی تھی، اب وہ خاموش رہتی تھی، مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میں جو کہتی تھی وہ سچ تھا، کہ یہ شخص نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور تھا۔ کہنے کو تو وہ میرا باپ تھا، لیکن جب ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ہی خود کو محفوظ محسوس نہ کرے تو پھر ایسے رشتے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب میرے شوہر کو میری چوکی داری بھی کرنی پڑتی تھی، اور زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ اگر ماں کو مجبوراً کہیں جانا بھی پڑتا تو ایسے وقت کا انتخاب کرتی تھی جب میرا باپ گھر نہیں ہوتا، یا پھر مجھے بھی ساتھ لے کر جاتی تھی، کیونکہ محلے میں وہ کہیں مجھے چھوڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ محلے والوں کے لیے میرا باپ ایک فرشتہ صفت انسان تھا، اور میں خوش قسمت ترین لڑکی تھی جس کو ایسا فرشتہ باپ کے روپ میں ملا تھا۔ اس کے سگے باپ سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، لیکن میں گھر میں کن مشکلات کا شکار تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور میں رات کو بھی اپنے کمرے کو اندر سے بند کر کے سوتی، اور ہلکے سے دروازے کے کھٹکے پر بھی میری آنکھ کھل جاتی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی آدھی رات کو مجھے پانی کی ضرورت محسوس ہو تو بھی میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایسی زندگی گزارنے کے باوجود جب لوگ یہ کہتے تھے کہ تم تو بہت خوش قسمت ہو، تو مجھے دل چاہتا تھا کہ ان کا منہ نوچ لوں، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اور اب تو میری ماں بھی شاید اپنے فیصلے پر پشیمان تھی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری ماں پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی، اور اکثر میں اسے چھپ کر روتے ہوئے بھی دیکھتی تھی۔ شاید اسے لگتا تھا کہ میں نے اس وقت غلط فیصلہ لیا ہے، لیکن اب جو فیصلہ لے لیا تھا اس کو نبھانا تو تھا ہی۔ اور پھر ایک دن ہم سب کے شک پر یقین کی مہر لگ گئی، جب محلے کی ایک خاتون نے آ کر
میری ماں سے شکایت کی کہ وہ کل سے اپنی بیٹی کو میرے باپ کے پاس پڑھنے نہیں بھیجے گی کیونکہ اس کی بیٹی کے ساتھ میرے باپ نے غلط حرکت کی ہے۔ میری ماں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے، بچی نے غلط سمجھا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر بچی نے غلط بھی سمجھا ہے تو وہ بھی بچی کو نہیں بھیجوں گی، یہاں پر وہ محفوظ نہیں ہے۔ ماں کو یہ معلوم تھا کہ وہ عورت نہیں مانے گی، اس لیے انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ میرے باپ سے بات کر کے رہے گی۔ انہوں نے دبے الفاظ میں باپ سے بات کی، اور وہ رات ہمارے لیے قیامت کی رات تھی کہ جیسے ہی میری ماں نے بات کی، میرے باپ نے بجائے صفائی دینے کے یا بات ماننے کے میری ماں پر ہاتھ اٹھا کر، میں کمرے میں چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں سامنے نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی ماں کو بچا سکتی تھی۔ اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا، عورتوں کے پاس بات کہاں رہتی ہے، اور اس عورت نے بھی شاید آگے کچھ عورتوں سے بات کی، اور اس طرح کے بہت سے گھروں نے اپنی بیٹیوں کو میرے باپ کے پاس بھیجنا بند کر دیا، اور اس چیز کا غصہ میرا باپ میری ماں پر نکالتا تھا۔ جب بھی کوئی اطلاع ملتی کہ فلاں لڑکی اس کے پاس پڑھنے نہیں آئے گی، اس رات ہمارے باپ کو میری ماں پر غصہ آنے لگا تھا اور اس کو بہت مارتا تھا، اور ماں ان سب باتوں کو سہ لیتی کیونکہ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن آج تک میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کب تک کبھی مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا سکتا تھا یا پھر دوسری لڑکیوں کی طرح میرے ساتھ بھی کر سکتا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ مجھے دنیا کے سامنے اسے اپنے باپ کے طور پر ہی پیش کرنا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وہ میرا سگا باپ نہیں ہے۔ اور آج کے دن تو اچانک ماں کو پڑوس میں جانا پڑ گیا کیونکہ پڑوس والی عورت بیمار رہتی تھی اور ان کے گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج انہوں نے چیخ کر ماں کو آواز دی تو ماں فوراً ان کے گھر چلی گئی۔ شاید وہ کہیں چلتے ہوئے گر گئی تھی کیونکہ کافی بزرگ تھی، اس لیے ہم دونوں کوشش کرتی تھی کہ ان کا خیال رکھیں۔ اور وہی وقت تھا جب باپ نے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آنا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ ماں جلدی سے واپس آ جائے اور ماں کے آنے سے پہلے ابا نہیں آئے، لیکن ہماری ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دروازہ بجنے کی آواز پر میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرا باپ دروازے پر کھڑا تھا، اور اس کے بعد جب میں اسے کھانا دے کر اپنے کمرے میں گئی اور دروازے پر کھٹکا سنائی دیا تو دروازے پر میرا باپ ہی کھڑا تھا، اور اسے دروازے پر دیکھ کر مجھے شدید دکھ محسوس ہوا، اور پیچھے سنی ہوئی تمام باتیں اور لوگوں کی ساری کہانیاں مجھے سچ لگنے لگی، اور اتنے سالوں کا خوف میرے سر پر سوار ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میری ماں میرے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگا کہ شاید ان کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، اور میں ان سے کوئی سوال نہ کر سکی کہ میرا بخار اتنا تیز ہو چکا تھا کہ لگتا تھا شاید یہ بخار جان لے کر ہی جائے گا۔ اور ماں وہ چھپ چھپ کر رو رہی تھی، لیکن میرا باپ اسے پرواہ نہیں تھی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے دکھاوے کو مجھے لے کر کبھی حکیم کے پاس اور کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا۔ اس کی زبانی سارے محلے کو معلوم ہوا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ اس نے جا کر باقاعدہ میرا نام لے کر دعا کروائی نماز میں۔ اس طرح بہت سی خواتین میری خیریت معلوم کرنے آتی تھیں، اور وہ ماں سے سوال کرتی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، لیکن ماں ان کو کیا جواب دیتی کہ اچانک کیا ہوا ہے میری بیٹی کو۔ 2 دن بعد میرا بخار کسی حد تک کم ہوا تو ماں مجھ سے بہت عجیب سوال کرتی رہی۔ مجھے تو یہ سوال عجیب ہی لگ رہے تھے، لیکن ان کے ہر سوال کا میں نے پوری تسلی سے جواب دیا، جس سے ماں کچھ مطمئن نظر آنے لگی۔ مجھے عجیب لگتا کہ ماں اتنے عجیب و غریب سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہے، اور اب تو وہ اتنی مطمئن کیوں نظر آنے لگی ہے۔ لیکن اس کے بعد ماں نے دن رات میں چوکی داری کرنا شروع کر دی۔ دن کو تو میرے ساتھ رہتی ہی تھی، رات کو بھی میرے ساتھ ہی سوتی تھی۔ میں جو اکیلی رات کو سوتے ہوئے ڈرتی تھی، اب میں بھی بالکل بے فکر ہو کر سونا شروع ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور اس کے بعد میرے باپ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، تو کسی حد تک میں اور میری ماں مطمئن ہو گئے تھے۔ زندگی ایسے ہی چل رہی تھی کہ ایک دفعہ میرے باپ حسب معمول مسجد کے لیے گئے اور پھر پلٹ کر نہیں آئے۔ چھوٹا سا علاقہ تھا۔ جب دوسری نماز کے لیے میرا باپ مسجد میں نہیں پہنچا تو لوگ ہمارے گھر پر پتہ کرنے آئے، لیکن ہمیں تو خود معلوم ہی نہیں تھا۔ جلدی بات پورے علاقے میں پھیل گئی، سب نے اپنے اپنے طور پر میرے باپ کا پتہ لگانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ بات باعث حیرت تھی، کیونکہ وہ ایسے بنا بتائے کہیں جانے والا تو تھا نہیں، کیونکہ اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی رشتہ دار، بہن بھائی کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ بھلا کہاں جائے گا؟ اور دشمن بھی اس کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ غلط کچھ کرتا بھی تھا تو معصوم بچوں کے ساتھ کرتا تھا جو اس کی شکایت درج نہیں کروا سکتی تھی۔ ایسے میں اس کا غائب ہو جانا باعث تشویش تھا۔ وہاں پر یہ امر میرے اور میری ماں کے لیے باعث اطمینان بنا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے ہم خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی، لیکن دنیا کو دکھانے کو ہمیں بھی اس کی گمشدگی پر پریشان نظر آنا تھا۔
لوگوں نے اپنے طور پر بہت معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے اہل علاقہ نے میری ماں سے درخواست کی کہ وہ ان کو اجازت دیں کہ وہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا سکیں۔ ماں چاہتی تو نہیں تھی لیکن وہ اس گھر میں آئے، لیکن یہ بات وہ کر نہیں سکتی تھی، اور کچھ بھی تھا ان کا شوہر تھا، اس لیے ماں نے رپورٹ درج کروانے کی اجازت دے دی۔ سارا علاقہ ہی ہمارا بہت خیال رکھتا تھا، اور یہ سب کچھ اسی انسان کی وجہ سے تھا جس سے یہ بات کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد معلوم ہوا کہ میرے باپ کا پتہ چل گیا ہے۔ محلے کے کچھ معززین کے ساتھ میں اور میری ماں بھی تھانے پہنچی، لیکن میرا باپ وہاں جس حلیے میں نظر آیا وہ دیکھ کر سب بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ کہاں وہ ہر وقت سفید کپڑے پہن کر، لمبی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، سر پر ٹوپی لے کر گھومتا تھا، اور کہاں اب داڑھی صاف ہوئی تھی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور گلے میں چین جیسے کوئی چھٹا ہوا بدماش۔ اس طرح کے حلیے میں دیکھ کر کسی بھی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اہل علاقہ یہ سن کر حیران پریشان رہ گئے کہ وہاں مسجد میں امامت کرواتا ہے اور کہاں یہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی امام مسجد ہے، لیکن پولیس اپنے طریقے سے اسے سب کچھ اگلوا چکی تھی اور ان کے سارے کسبل نکال چکی تھی، اس لیے وہ ہر کسی کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم وہی امام مسجد ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی ہوں، اور پھر جو کہانی اس نے اپنے بارے میں سنائی وہ سن کر ہم سبھی حیران رہ جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ وہ کوئی حقیقت میں عالم دین نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک طوائف کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ کون تھا اسے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن جہاں یہ پیدا ہوا وہاں پر لڑکیوں کی عزت اور قدر کی جاتی ہے کیونکہ وہ کما کر دیتی ہیں، لڑکوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے جب وہ تقریباً 6-7 سال کا ہوا تو اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ خود ہی گھومتا رہا، کوڑا چنتا رہا، اور اس طرح وہ گزارا کرتا رہا۔ تقریباً 12 سال کا تھا جب اس نے پہلی دفعہ چوری کی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے جیسے بہت سے لڑکوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے گروپ بنا لیا۔ شروع ہونے والی چھوٹی چھوٹی چوریوں نے ان کی جھجک ختم کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑے ہاتھ مارنے لگے۔ انہی چوری کے دوران وہ ایک دفعہ پکڑا گیا۔ جو دوسرے لڑکے تھے وہ سب تو کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ گئے، لیکن یہ جیل میں ہی رہ گیا، اور وہاں پر اس نے باقی سب کو دھوکہ دینے کے لیے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کا ناٹک شروع کر دیا، کیونکہ جو لوگ اس طرح لگ جاتے ہیں ان سے پھر کم کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے کام سے بچنے کے لیے یہ قرآن پڑھنے لگا اور وہ اسلام کی تعلیم لینے لگا۔ 2 سال جیل میں رہنے کے بعد جب یہ باہر آیا تو اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے جو کام شروع کیا تھا اس نے کسی حد تک اس پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ دوبارہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ اس نے مختلف مولویوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی شادی میری ماں کے ساتھ ہوگی۔ ماں کے ساتھ شادی کرنے کا بھی اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس وقت ماں جوان تھی اور اس سے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا تھا، جب تک وہ بوڑھی ہوتی اس کے ستم سہنے کے قابل نہ رہتی، تب تک میں جوان ہو جاتی، اور اس کی سوچ جاننے کے بعد تو کسی صورت بھی میری ماں اس کی ضمانت کروانے کے حق میں نہیں تھی۔ اہل علاقہ نے تو جب اس کے منہ سے یہ سنا کہ وہ اسلام کا مکمل علم بھی نہیں جانتا تھا، بلکہ اپنی طرف سے کچھ باتیں گڑھ کر ان کو بتاتا رہتا تھا اور پھر ان کی بیٹیوں سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا، تو لوگوں نے اسی وقت پولیس کو کہہ دیا کہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ لیکن میری ماں کو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے 5 منٹ علیحدگی میں بات کرنے کی اجازت مانگی تھی اور اس سے پوچھا کہ اس دن کیا ہوا تھا جب میری بیٹی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے اس نام نہاد باپ نے بتایا کہ شاید تم اس پر جو ہر وقت پڑھ کے پھونکتی رہتی ہو وہ اثر کر گیا، کیونکہ یہ مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کے بے ہوش ہونے پر میں وہاں سے بھاگ گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ماں نے وہیں جیل میں اس سے طلاق لے لی اور اسے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا۔ شاید یہی ایک بہترین فیصلہ تھا مجھے اور میری ماں کو بچانے کا، کیونکہ جو شخص اسلام کے نام پر جھوٹ بول سکتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کے ایمان سے کھیل سکتا ہے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ کب کیا کر جائے۔ اس لیے ایسے شخص کو ایک موقع دینا بھی غلط بات ہے۔ اس کے بعد میں نے اور ماں نے بہت مشکل سے زندگی گزاری، لیکن یہ زندگی اس سے بہت اچھی تھی جو ایک باپ کے روپ میں موجود بھیڑیے سے ڈر کر گزارنی پڑتی تھی۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔